عليه وسلم: وخير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى أنه قال: باب قول الله: ونذر الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں اس جلسے میں تشریف لانا آپ کے اس ادارے سے اور دین سے تعلق کی دلیل ہے، اور اس بات کی واضح علامت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ادارے کا فیض گھر گھر اور بستی بستی عام ہو رہا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں۔ ختم بخاری شریف کے موضوع پر
تقریب منعقد کی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس میں صرف طلباء اور فضلاء ہی نہیں ہوتے بلکہ بڑی تعداد عام لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے کوئی گہری علمی گفتگو مناسب معلوم نہیں ہوتی، بلکہ موٹی موٹی باتیں جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے ان کا دہرانا اور یاد دلانا یہ زیادہ نفع بخش ہو سکتا ہے۔ بقیہ جو درس کی علمی باتیں ہیں وہ آپ اپنے اساتذہ سے سن چکے ہوں گے اور خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی بات کیا ہے کہ یہ حدیث شریف کی کتاب ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ احادیث سے چن کر منتخب کر کے اس کتاب میں جمع فرمایا ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے خاص طور پر دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تھا کہ اگلے سال آپ لوگ مجھے یہاں نہیں پائیں گے، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہے پکڑے رہے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ان دو چیزوں میں ایک ہے کتاب اللہ، قرآن مقدس، اور دوسری ہے سنت رسول اللہ یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ۔ تو پوری امت کو چاہیے کہ وہ ان دونوں ستونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے، کتاب اللہ کو بھی اور سنت رسول اللہ کو بھی۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیسے ہوگا کہ ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یا بچی یا گھر کا فرد قرآن کریم پڑھنے سے محروم نہ رہے، کم از کم ناظرہ قرآن تو ضرور پڑھ لے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو حافظ بنایا جائے۔ کسی بھی فرد کا، بچے یا بچی کا حافظ قرآن ہونا یہ صرف اس بچے بچی ہی کے لیے سعادت نہیں ہے بلکہ پورے خاندان والوں کے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے۔
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں جنت کے 100 درجات ہوں گے اور ان درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی چڑھنے کے لیے۔ کیسی سیڑھی ہوگی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی ہو جیسے ہمارے ہاں بھی الیکٹرک ایجاد ہو گئی، چلتی ہوئی سیڑھی، السلالم المتحرکہ۔ ہو سکتا ہے لفٹ کی شکل میں ہو، کیونکہ جنت کے درجات میں بڑا فصل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان کے برابر فصل ہے، اور 100 درجے ہیں۔ تو اللہ تعالی حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور دنیا میں تم جس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے آج بھی ویسے ہی پڑھو۔ جہاں تمہاری قرات ختم ہوگی وہی تمہاری جنت میں منزل ہے۔ 30 پارے پڑھتے پڑھتے حافظ صاحب کہاں پہنچیں گے؟ جتنا بڑھیا پڑھیں گے، جتنا اچھا پڑھیں گے، جتنا شاندار پڑھیں گے، اتنے ہی اونچے درجے تک جنت میں ان کو جگہ ملے گی۔ تو موقع ہو تو حافظ قرآن بنائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے عالم دین بنائیں۔ یہ اور بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی فرد کو اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرما دیں جو امانت ہے، جو وراثت ہے سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور پھر نمبر آتا ہے کتاب اللہ پر عمل کرنے کا۔ قرآن مقدس صرف سجانے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ جزدان میں رکھ کر کے کارنس پر رکھ دیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن مقدس ہے، قرآن کو چوما جا رہا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ بے شک لگائیے، مگر صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ کتاب اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو باتیں کرنے کا حکم ہے وہ کی جائے، اور جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچا جائے۔ نماز کا حکم ہے تو 100% معاشرہ نمازی بنے، جبھی تو کتاب اللہ سے جڑنے والا سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، ہر صاحب نصاب آدمی حساب لگا کر زکوٰۃ دے۔ روزے کا حکم قرآن پاک میں ہے، رمضان المبارک آئے تو کوئی بھی فرد بلا عذر روزہ نہ چھوڑے۔ حج کا حکم ہے، جس پر حج فرض ہو جائے وہ تاخیر نہ کرے، جلد از جلد فریضہ بجا لائے۔ نکاح کا حکم ہے، نکاح کے احکامات ہیں، معاشرتی زندگی کے بارے میں ہدایات ہیں، ان کی پاسداری کرے۔ قرآن سب بتا رہا ہے، اور حرام چیزوں کو بھی بتا رہا ہے۔ مردار سے بچو، خون سے بچو، خنزیر سے بچو، سود سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو۔ یہ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان باتوں سے آدمی دور رہے، بے حیائی کی باتوں سے بچو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ کھلی بے حیائی سے بھی بچو اور چھپی بے حیائی سے بھی بچو۔
کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کتاب اللہ اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب اللہ میں ہماری طبعیت کو، جبلت کو سامنے رکھ کر ہدایتیں دی گئی ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے وہ حلال ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہے وہ کتاب اللہ میں حرام ہے، اور ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، قادر ہیں۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں قابل انتفاع نہیں ہے۔ بہت سے جانور ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا، لیکن اگر ان کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے، ہڈی استعمال ہو سکتی ہے، مگر خنزیر ایسی نجس چیز ہے، جانور ہے، کہ اس کی کوئی چیز کسی طرح بھی قابل استعمال مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ قرآن نے اس کو اس قدر سختی کے ساتھ کیوں حرام کہا؟ تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ننگا اور سب سے زیادہ گندا جانور خنزیر ہے۔ کوئی جانور نہ تو اتنا گندا ہے نہ اتنا ننگا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ایسی گندی اور ننگی چیز سے اگر انسان قربت حاصل کرے گا تو اس میں بھی یہ دونوں گندگیاں پائی جائیں گی۔ چنانچہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں، خنزیر خور ہیں، وہ ننگی بھی ہیں اور گندی بھی ہیں۔ ان کے ہاں طہارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں استنجا خانوں میں پانی نہیں ہے، ایئرپورٹوں پہ بیت الخلاء میں پانی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو پانی لینا ہے الگ سے بوتل میں لے کے جائیے تب آپ پاکی حاصل کریں۔ وہاں کیا ہے؟ ٹیشو پیپر رکھیں، پوچھو اور جاؤ۔ اب خالی پوچھنے سے بتائیے پاکی ہو سکتی ہے؟ گندگی دور ہو سکتی ہے؟ تو جب خنزیر کھانا شروع کیا تو طبیعت میں گندگی پیدا ہو گئی، اور ننگا پا تو ایسا ہے کہ الامان الحفیظ، کیا کیڑے مکوڑے ننگے رہتے ہوں، جو انسان مرد و عورت ننگے رہنا فیشن سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ ایک مثال ہے، آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تمام طیبات ہمارے لیے حلال ہیں اور تمام خبائث ہمارے لیے حرام ہیں، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو۔ طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہیں۔ تو ایک ہے کتاب اللہ، امت کو کتاب اللہ سے جوڑنا ہے۔ کتاب اللہ کو پڑھا جائے، کتاب اللہ کو پڑھایا جائے، کتاب اللہ کو سنا جائے، کتاب اللہ کو سنایا جائے، کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے۔ جتنا ربط امت کا قرآن پاک سے ہوگا،
انشاءاللہ امت کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت سے سرفراز فرمائیں گے اور گمراہی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسرے ہے سنت رسول اللہ۔ ابھی آپ نے خطبہ سنا، اس خطبے کا دوسرا جملہ ہے کہ ان احسن الہدی ہدی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام رہنمائیوں میں سب سے بہترین رہنمائی وہ ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ تو آپ کی سنتوں سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے، بچپن سے گھر والوں کو عادی بنانا چاہیے سنتوں پر عمل کرنے کا۔ ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو، تراش خراش بھی سنت کے مطابق ہو، چہرہ مہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، ہماری عبادت بھی سنت کے مطابق ہو، نماز ایسی ہو جیسی پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ اللہ کو وہی نماز پسند ہے، سنتوں کی پابندی ہو، معاشرت ایسی ہو جس کا نمونہ نبی اکرم علیہ السلام نے دکھلایا ہے۔ اگر امت سنت سے جڑے گی انشاءاللہ کبھی بھی نہ ذلیل ہوگی اور نہ اسے کوئی گمراہ کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے؟ اگر ہم تھوڑا بھی غور کریں گے اور مطالعہ کریں گے اور سیرت کے صفحات پڑھیں گے اور آخرت کی باتیں پڑھیں گے تو ہمارا دل یہ گواہی دے گا کہ بلا شبہ یقیناً ہمارے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمارا سب سے بڑا محسن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے پیغمبر فدا ہو ابی و امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ آپ نے جو بھی قربانیاں دیں ہماری آپ کی خاطر دی ہیں، ورنہ تو آپ کو بعثت مبارکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں لوگ سروں پر بٹھاتے تھے، اکرام کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، ادب سے الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ جب آپ پر ذمہ داری آئی کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی اعزاء کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ کا واک آؤٹ کرنے والا شخص جو تھا وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اور اسی مکہ معظمہ میں جہاں آپ کا اس قدر اکرام اور احترام تھا آپ اجنبی بن جاتے ہیں، طعن و تشنیع آپ پر کی جاتی ہے، اذیت دینے کی کوئی صورت نہیں تھی جو وہاں اپنائی نہ گئی ہو۔ 13 سال آپ نے اس حالت میں گزارے ہیں، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، امت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خاطر۔
ایک موقع پر آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے، انہوں نے آپ کو بلایا اور کہنے لگے کہ میاں بھتیجے ایسا ہے، فلاں فلاں لوگ آئے تھے، خراٹ قسم کے لیڈر چودھری، اور یوں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے شادی کروا دیں گے، سونا چاندی چاہتے ہیں تو کمرہ بھر دیں گے، بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو تاج پہنا دیں گے، مگر یہ باتیں نہ کریں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، یہ چھوڑ دیں۔ تو چچا جان نے سامنے رکھی باتیں کہ میں اب کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ تو کوئی ایرا غیرہ ہوتا تو سوچتا، 10 بار سوچتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چچا جان سن لیجئے، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہ پہنچاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور مجھے آپ کی سرپرستی نہیں چاہیے، آپ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش۔ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی؟ ہماری آپ کی خاطر، کہ یہ امت جہنم میں نہ جائے، یہ امت جہنم سے بچے، امت کا ایک ایک فرد جنتی بن جائے۔ آپ کی پوری فکر، قرآن مشن یہی ایک بات تھی، امت جہنم سے کیسے بچے، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی فکر تھی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی الاؤ جلایا گیا ہو جنگل میں، اور پتنگے آ کر کے جل رہے ہوں، اور کوئی کھڑا ہوا ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہو کہ ادھر مت آؤ جل جاؤ گے، ایسے ہی جہنم جل رہی ہے، میں کھڑا ہوا لوگوں کو روک رہا ہوں، ادھر مت آؤ گر جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ تو آپ نے قربانیاں دیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو نجات دلانے کے لیے۔ یہ تو دنیا میں رہی بات، اور آخرت میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی سے کنی کاٹے گا، میاں بیوی میں دوری ہوگی، ماں بیٹے الگ الگ ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے ہولناک موقع پر ہم گنہگاروں کا اگر کوئی سہارا ہوگا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہوگی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہر نبی کو دنیا میں ایسی دعاؤں کی پیشکش کی گئی جس کی قبولیت لازمی تھی، اللہ نے مجھے بھی پیشکش فرمائی، لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کی، قیامت میں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے استعمال کروں گا۔ کیا احسان ہے! جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چین نہیں آئے گا، سفارش فرماتے رہیں گے، شفاعت فرماتے رہیں گے۔ ایک شاعر نے کہا ہے روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا، روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا، بخشوائیں گے تمہیں محبوب داور دیکھنا، اور دیکھ کر آقائے دو عالم کی آنکھوں میں نمی، سرد پڑ جائے گا شعلوں کا سمندر دیکھنا۔ ایسے محسن کو ہم بھول جائیں،
ان کی سنتوں کو پامال کر دیں، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور منمانی زندگی گزاریں تو ہم سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے یہ دو چیزیں مقرر فرمائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اور سنت رسول اللہ کو یکجا کرنے کا کام حضرات محدثین کرام نے فرمایا، بہت سی کتابیں لکھیں، جمع کی اپنے اپنے انداز میں، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر، قابل قدر، مقبول ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، جس کی سندیں نہایت مضبوط، پختہ، معتبر راویوں پر مشتمل ہیں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بھی جمع فرمائیں اور ان سے مسائل کا استنباط بھی فرمایا، تاکہ پڑھنے والوں میں فقہی بصیرت بھی پیدا ہو سکے۔ پوری کتاب علمی اور فقہی شہپاروں پر مشتمل ہے، پڑھنے والے اس کی قدر و قیمت کو جان سکتے ہیں۔ حضرت نے کتاب شروع کی ہے، کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس موضوع سے، اور ختم فرمائی ہے میدان حشر میں وزن اعمال کے موضوع پر۔ بدء وحی کا موضوع حسن ابتدا ہے، حسن آغاز ہے، اور میزان عمل کا موضوع حسن اختتام ہے۔ ختم کرتے کرتے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لو، وزنی ہے یا بے وزن ہے، کیونکہ ترازو تیار ہے، تول ہوگی، ضرور ہوگی، کوئی مانے تب بھی ہوگی، نہ مانے پھر بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت میں قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے، بچے گا کچھ نہیں، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، اللہ کے ہاں سب پتہ ہے، ریکارڈ بہت پختہ ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میزان ہے، ترازو ہے، تو ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مان لے کہ ہاں بالکل تلے گا، چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے۔ حالانکہ اب عقل بھی ماننے لگ گئی، کیونکہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مگر تل جاتی ہیں۔ بجلی ناپ لی جاتی ہے کتنے یونٹ خرچ ہوئی، ہوا ناپ لی جاتی ہے، حرارت، برودت ناپ لی جاتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ آیت سامنے آ گئی، اب دلیل حدیث سے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول، کلمے، حروف رحمان کو بڑے پیارے ہیں، پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں کلمے اور ہیں بھاری،
دلیل ہے کہ تولے جائیں گے جبھی تو پتہ چلے گا بھاری ہونے کا. دلیل ہو گئی کہ اقوال بھی تلیں گے اور اعمال بھی. کیا ہیں وہ کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. وہ ہر عیب سے منزہ ہے، وہ عظیم تر ہے. جو باتیں اس میں بیان ہوئیں ان کلمات میں، وہ دنیا کی سب سے سچی باتیں ہیں. اللہ بے عیب ہے، اس سے سچی کوئی بات نہیں. اور اللہ ذاتی طور پر ہر خوبی سے متصف ہے، اس سے بھی سچی کوئی بات نہیں. اور سچی بات میں وزن ہوتا ہے. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. زبان اللہ کی تسبیح و تحمید میں تربتر ہونی چاہیے. یہ زبان کا سب سے صحیح استعمال ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھے 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو کتنی بڑی بشارت ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ اللہ کی حمد و ثنا تسبیح زبان سے زیادہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے، ورد رکھیں گے. انشاءاللہ اس کی برکات سے ہم مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان طلباء کو بھی جنہوں نے نصاب کی تکمیل کی ہے، اس نسبت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، خدمت دین کے لیے قبول فرمائیں. جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن سے مناسبت اور بکثرت اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں. سبھی اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. مدرسے کے منتظمین، معاونین، متعلقین کو بھی اجر جزیل عطا فرمائیں، اور اس مدرسے کو ہمیشہ شاداب اور آباد رکھیں. اس کے فیض کو عام سے عام فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.